الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقل لعبادي और ए पैगंबर अलैहिस्सलाम तुसी मेरे बंदियां को इस बात का हुक्म दे दियो यकूलुल्लज़ी हिय अहसन
کہ میرے بندے جدوں بھی بات کرن اپنے منہ دے اندروں ایسی بات کرن کہ جڑی بڑی ہی خوبصورت بات ہوئے. ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً بات یہ ہے کہ شیطان انساناں دے درمیان فتنہ فساد برپا کرتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، بلا شبہ شیطان انساناں نو آپس دے اندر ایک دوسرے دا دشمن بنا دیندا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بلا شبہ شیطان انساناں واسطے بڑا ہی کھلا دشمن ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، وحدانیت، ربوبیت، الہیت، ملوکیت اس اللہ مالک الملک دی ذات و برکات دے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے. رحمت اور برکت دیاں دعاواں صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، امہات المؤمنین اور انہاں تمام بزرگاں واسطے جنہاں کو اللہ رب العالمین نے اپنے اس دین کی خدمت کا کام لیا. احباب گرامی قدر، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان کو اللہ رب العالمین نے اخوایا کہ جڑے مومن انسان نے، مسلمان بندے نے، جڑے میرے بندے نے، جڑے مینوں منن والے انسان نے، انہاں کو اس بات کا حکم دے دیو، انہاں کو یہ گل سمجھا دیو کہ یقول الذی ہی احسن. جدوں بھی زبان کھولنی ہے، زبان کا استعمال کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تے کوشش کرنی ہے کہ بات ایسی ہوگی جڑی بڑی خوبصورت ہو. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس زبان دے ذریعے جدوں کوئی مسلمان اپنی زبان کو آوارہ چھڑ دیتا ہے، اس کے اندر احتیاط نہیں برتتا، اس زبان کو شیطان دے کنٹرول دے اندر دے دیتا ہے. کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان پھر جڑا ہے اس زبان کا غلط استعمال کروا کے انساناں دے دلاں دے اندر آپس میں فساد پیدا کر دیتا ہے. اور دیکھ لو کہ دنیا کائنات کے اندر جتنیاں بڑیاں بڑیاں لڑائیاں اور فتنے فساد برپا ہوتے ہیں، ہر فتنے فساد کی ابتدا زبان ہوتی ہے. گل زبان کو شروع ہوتی ہے تو زبان کو شروع ہو کے بعد انسان کے جسم سے آگے مکتی ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے حضرت انسان ایک گل تینوں کدے بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ اس دنیا کائنات دے اندر تیرا سب تو بڑا، سب تو کھلا دشمن شیطان. کدی اپنی زبان نو، اپنے ہاتھ نو، اپنے دماغ نو، اپنے دل نو، اپنی سوچ نو اس شیطان دے اختیار دے اندر نہ دے بیٹھ. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پیدا فرمایا. اللہ پاک نے ہر انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے حضرت انسان، یہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اے برادریاں کے مسائل، یہ تیری تخلیق کا مقصد نہیں. تیری تخلیق کا مقصد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ ان کی زبان
اپنے دل کے اندر الہیت پیدا کر کے رکھے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ پاک فرماتے ہیں اس دنیا کائنات کا جڑا امتحان گاہ میں بنائی ہے یہ اندر کامیابی کا طریقہ کار ہے انسان اپنے آپ کو ہر برائی دے اڈے تو ہر برائی والی بات کو بچا کے نیکیاں کر کے ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کر کے ایسے لوگوں کے نال بیٹھ کھلون اختیار کر کے ایسے اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے کول پہنچے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو بغیر حساب کتاب دے جنت عطا کر. تو احباب گرامی قدر جس طرح انسان ہونے کے ناطے سانو ایک دن دے اندر کم از کم 2 وقت ساڈے جسم نو اپنی توانائی نو پورا رکھن واسطے چلن پھرن واسطے ساہ لین واسطے جس طرح ساڈے جسم نو دن دے اندر 2 مرتبہ یا 2 تو زیادہ مرتبہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اللہ پاک نے اس جسم کے اندر ایک روح پیدا فرمائی. جدوں بھی کسی ہر انسان کا ہے وجود ہے تاڑی انسان کیویں بنتا ہے ایک انسان کا جسم ایک وجود ہے اور دوسرا اس وجود کے اندر موجود ہے انسان کی روح. اور جس طرح اس جسم کو چلن پھرن واسطے اس دماغ کو سوچن واسطے انہاں ہتھاں کام کرن واسطے جس طریقے دے نال خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح میرے پیارے بھائیو اللہ پاک نے جڑی اس جسم کے اندر روح پیدا فرمائی ہے اس روح کو بھی غذا دی ضرورت ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس روح کی غذا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بنایا. جس طرح انسان صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا شام کا کھانا 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے اپنے آپ کو توانا رکھنے لی چست رکھنے لی اسی طرح اپنی روح تر و تازہ رکھنے واسطے بھی ضروری ہے کہ انسان کو صبح دوپہر شام کم از کم 3 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. اور اگر انسان اپنے جسم کو خوراک دے رہا ہے اپنی روح کو غذا نہیں دے رہا انسان کی روح مردہ ہو جائے. انسان اپنی زندگی کے اندر جڑا اللہ پاک نے انسان کو مال عطا کیتا ہے پیسہ عطا کیتا ہے جوانی عطا کیتی ہے طاقت عطا کیتی ہے ان ساری چیزاں کا انسان ایک مشاہدہ کن بات ہے. اگر انسان ان چیزوں کا اپنی زندگی کے اندر غلط استعمال کرتا ہے جوانی کی عمر غلط طریقے سے نال گزارتا ہے میرے پیارے بھائیو انسان کا بڑھاپا بھی برے طریقے سے نال گزارتا ہے. جس انسان نے اپنی جوانی دے ایام کی قدر نہیں کی کوئی انسان بڑھاپے کے اندر جا کے اپنی اولاد کو تنگ ہو جاتا ہے. یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ توجہ میرے گھر 7 لوگ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہوں کو اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. جس دن اللہ کے عرش کے سائے کو علاوہ کوئی دوسرا سایہ میسر نہیں ہوئے گا. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم کی روایت ہے وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ایسا نوجوان ایسا گبرو کہ 15 16 17 سال کی عمر کے اندر جس نوجوان کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف جگہ پکڑ جائے جس نوجوان کے دل کے اندر قرآن کی محبت جگہ لے جائے جس انسان کا جس نوجوان کا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے نال پیار پیدا ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور میرے پیارے بھائی ہر انسان بات کرتا ہے جی اولاد کی تربیت ہر انسان اولاد کی تربیت سے زور دیتا ہے لیکن بڑی معذرت کے نال میں بات ذکر کرنا کہ
موجودہ حالات و واقعات کو دیکھ کے اتنے اولاد دی بچیاں دی تربیت کی ضرورت ہے نا جی، یہ بزرگاں دی تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی بزرگ اپنے دوتریاں پوتریاں کے اندر بیٹھ کے، کوئی باپ اپنے بچیاں کے اندر بیٹھ کر کے فیس بک دیکھتا ہے، گندیاں فلماں دیکھتا ہے، گندے ڈرامے دیکھتا ہے، غلط حرکات کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو ایسے انسان کو بڑھاپے کے اندر جا کے اپنی اولاد کو شکوا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑھاپے کے اندر میری خیر خواہ بنے، انہوں اپنی جوانی کے ایام بڑے صبر دے نال، بڑے شکر دے نال گزارنے چاہیے۔ اپنی تربیت پر بھی دھیان کرے اور اپنی اولاد کی تربیت پر بھی دھیان کرے، پھر اللہ پاک انسان ایسے بیٹے عطا کرتا ہے، انسان بیٹے ذبح بھی کر دے تو بیٹا وہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے تو دعا کرو کہ اللہ پاک ساری قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی فرمائے، اور اللہ پاک ساڈیاں اولاداں ساڈیاں نسلاں اللہ پاک دین دے راہ تے گامزن کرے۔ میرے پیارے بھائیو، اج دے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر میں تہاڈے سامنے ایک نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہر حدیث ہی ویسے تے نمونہ ہے، انمول ہے، لیکن یہ جڑی بات میں تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا یقینی بات ہے کہ ہر انسان دی زندگی دی ضرورت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ایک حدیث دے اندر 3 باتاں بیان فرمائیاں۔ توجہ میرے والے، اللہ پاک دا قرآن سنو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کی فرمایا؟ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جڑا جڑا میرا بندہ ہے وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ہمیشہ تول کے سوچ کے بولنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے حضرت انسان، تیرا اس دنیا کائنات کے اندر سب تو بڑا اور سب تو کھلا دشمن شیطان ہے۔ کدی اپنی زندگی دے اندر اپنے معاملات کا اختیار شیطان دے ہاتھ دے اندر نہ دے دئی۔ شیطان نے اللہ پاک دی عزت کی قسم کھا کے آخیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے پیارے بھائیو، شیطان کا مشن ہے تینوں مینوں جنت دے اندر جان نہیں دینا، اس دنیا دے اندر بھی ذلیل کروانا، کل قیامت والے دن نبیاں دی محفل دے اندر اللہ پاک دے سامنے معاشر دے اندر ذلیل کروانا، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے حضرت انسان، ہما وقت اس بات کو یاد رکھ کہ اللہ پاک نے شیطان کو اس دنیا دے اندر تیرا سب تو بڑا دشمن بنایا ہے۔ تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، وہ جو میرے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اے حضرت ابو ایوب خالد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابی نے جنہوں نے مدینہ پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سب تو پہلی ضیافت فرمائی۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مکیوں چل کے مدینے دے اندر پہنچے، تے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا گھر رہن واسطے پیش کیتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بڑے پیارے صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کر دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب بیان کر دے رہے ہیں کہ ایک دن دا واقعہ ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ایوب بیان کر دے رہے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے اندر موجود ہوں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کے اندر آپ کا ایک وفادار صحابی آیا ہے، آپ کا ایک سچا یار آیا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کو آ کے سوال کیتا ہے، کہنے لگا فقال علمنی واوجز۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی مینوں دین دیاں کو چند باتاں بیان کر دیو۔ صحابی ہے آپ کے اللہ دے پاک پیغمبر کو سوال کیتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی علمنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کو دین سیکھن کا مطالبہ کیتا ہے۔ ایتھے رک کے بات دی میں وضاحت دینا چاہنا، میرے پیارے بھائیو، دین نبی پاک دے کولوں سیکھنا۔
اپنی خوشی کا طریقہ، اپنی غمی کا طریقہ، اپنی نماز کا طریقہ، اپنے جنازے کا طریقہ، اپنے رہن سہن کا طریقہ، یہ ساریاں باتاں نبی پاک نے بولو سن صحابی نے اللہ دے پاک پیغمبر کو ڈائریکٹ سوال کیتا ہے۔ بزرگاں دا احترام، علماء دا احترام، اسلاف دا احترام، اہل علم دا احترام، ساریاں باتاں اپنی جگہ، لیکن دین نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سی۔ صحابی بیان کرتے ہیں علمنی و اوجز، اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں دین سکھا دیو، مینوں دین دیاں چند باتاں سکھا دیو، و اوجز تے کہندے اللہ دے پاک پیغمبر جی اتنیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں میں نہیں سیکھنیاں، و اوجز مختصر انداز دے اندر چند باتاں ٹو دی پوائنٹ، چند باتاں مینوں سکھا دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس وفادار صحابی نو تین باتاں سکھائیاں نے، تین باتاں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے، اور یقینی بات ہے اتنے باتاں دے اوپر اگر ساڈا عمل ہو جائے تے اللہ پاک دین و دنیا آخرت دے سارے خزانے عطا کر دے۔ اے کاروباری معاملات، رشتہ داری دے معاملات، سماجی معاملات، یہ جتنے بھی مسائل نے یہ سارے دے سارے اس سے وجہ تو نے ساڈا انہاں تیناں باتاں تے عمل ہوئی، سانو انہاں چیزاں دا پتہ کوئی۔ خیر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جو میرے گھر میں سکون دا خزانہ گھراں دی خوشی بیان کراں۔ صحابی نے سوال کیتا علمنی و اوجز، اللہ نے پیغمبر جی مینوں علم سکھاؤ، دین دی بات دسو، و اوجز مختصر انداز دے اندر دسو، لمبی چوڑی گل نہیں کرنی۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دین سکھایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، سب تو پہلی بات یہ ہے اذا كنت في صلاتك فصل صلاة المؤذن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی بات، سب تو پہلا علم، سب تو پہلی نصیحت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں تو اپنی نماز دے اندر کھڑا ہوئے اپنی ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کر، اپنی ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کر، انج سمجھیا کر کہ میں سلام پھیرنا ہے اللہ پاک نے مجھے موت دے دینی ہے، میری رب کے نام ملاقات ہو جائے۔ اگر انسان کی ایک کیفیت ہوئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھن لگا میں سلام پھیرنا ہے تو میری اللہ کے نام ملاقات ہے، انسان دا سلام پھیرنے کو دیر نہیں کرے۔ انسان پورے دھیان دے نال، پورے یقین دے نال، پورا مستحکم ہو کے اپنی نماز دیا 2 رکعتاں مکمل کرے۔ اسی اپنی نماز دے اندر کھڑے ہونے ہیں، ساڈے حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے وہ کیڑا آخری ویلا سی کہ جدوں آخری نماز پڑھی سی تے بڑی ٹھہر ٹھہر کے پڑھی سی، جن کے اندر اللہ پاک نے پورا اطمینان، پورا سکون اللہ پاک نے نصیب کیتا سی۔ ہر انسان کو اج اپنی شخصیت نو اپنا فیصل بنا کے پیش کرنا چاہیے، اپنے آپ نے کو سوال کرنا چاہیے نماز دے اندر غور و فکر کدوں پیدا ہوتا ہے؟ نماز دے اندر غور کدوں پیدا ہوتا ہے؟ جدوں انسان کو نماز دا ترجمہ آتا ہو، انسان نماز پڑھے سمجھ کے پڑھے، انسان کو پتا ہوئے میں سجدے دے اندر پیا سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں کا مطلب کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے 40 سال 50 سال کی زندگی گزر گئی ہے، التحیات کا ترجمہ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی کا ترجمہ نہیں ہے، درود کا ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان اپنی نماز نو آخری نماز سمجھ کے نہیں پڑھدا، اپنی نماز دے اندر خشوع اختیار نہیں کردا، ٹھہر ٹھہر کے نماز نہیں پڑھدا، توجہ دے نال انہماک دے نال نماز نہیں پڑھدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، توجہ میرے ول رہے، ایک صحابی آیا اثر دی نماز ادا کیتی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیر کے جان لگا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نبی پاک نے فرمایا واپس پرت جا،
دوبارہ نماز پڑھ جڑی تو نماز پڑھی اللہ نے قبول نہیں کرتی۔ پھر نماز پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جہاں لے کے بلایا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹ جا دوبارہ اپنی نماز کو دہرا، دوبارہ نماز پڑھ، اللہ پاک ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ پھر نماز پڑھی، تیسری دفعہ نماز پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی واپس پرت جا، جڑی تو نماز پڑھی اللہ پاک ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے ابھی عرض کرنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ کیڑی نماز کو قبول کرتا ہے، کیویں دی نماز کو اللہ قبول کرتا ہے، مینوں اس نماز دا طریقہ سکھا دیو۔ کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھ، اللہ پاک اس نماز کو قبول کر دئی کہ جس نماز دے اندر اگر بندہ قیام دے اندر کھڑا ہے تے بندے دا اپنا دل مطمئن ہو جائے کہ میں جڑا قیام کیتا ہے اللہ پاک اس قیام کو قبول فرما لے گا۔ رکوع کر، فرمایا حتی یتم رکوعہ، مکمل رکوع کر، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ، سجدہ کر، انج دا سجدہ کر تیرا اپنا دل تیرے سجدے تے مطمئن ہو جائے۔ اے جڑی نماز ہے کالی دے اندر، جلد بازی دے اندر، ایسیاں نمازاں اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ جلدی جلدی دے اندر کال دے اندر وضو کیتا ہے، 100 کام ذہن دے اندر لے کے ٹوٹیاں تے آئے نے وضو کیتا ہے، جلدی جلدی دے اندر نہیں پتا بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیتا ہے، نہیں پتا وضو تو بعد دی دعا بھی پڑھی ہے کہ نہیں، 2 رکعتاں نہیں تھیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین۔ او میرے پیارے بھائی تیری نماز دا معیار ہی اللہ پاک قبول نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی مومن انسان نماز شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ دی تلاوت شروع کرتا ہے، فرمایا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس انسان دی نماز نو اور ان دی الحمدللہ رب العالمین کتنے دھیان نال سندا ہے۔ اللہ پاک فرشتیاں نو مخاطب کر کے کہندا ہے فرشتیو گواہ ہو جاؤ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ فرشتیاں نو مخاطب کرتا ہے فرشتیو گواہ ہو جاؤ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی۔ اگر انسان دی نماز دا طریقہ کار اس طرح دا ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ہاں وہ نماز معیاری نماز نہیں ہو سکتی۔ بیشتر نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا خلاصہ ہے، یاد رکھو لوگوں جڑا انسان اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے نہیں پڑھتا، جس انسان دی نماز دے اندر ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوتا، جس انسان دی نماز دے اندر کسی قسم دا اطمینان نہیں ہے، اس انسان دا اپنا دل اس نماز دے اوپر مطمئن نہیں، اگر نماز دے اندر ٹھہراؤ نہیں، اللہ رب العالمین ایسے انسان دے کاروبار دے اندر بے برکتی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر نماز کو انسان بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ایسے انسان دا کاروبار بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نماز کسی انسان دی غلط ہوئے، اللہ پاک اس انسان دیا اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر انسان دی نماز دے اندر غلطی ہوئے، اللہ رب العالمین حلال و حرام دی تمیز ایسے انسان دے دل دے اندر ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس دنیا کائنات دے اندر سب تو بدترین چور او چور ہے جڑا اپنی نماز دی چوری کرتا ہے۔ وہ چور تے ہر صورت کے اندر بدترین ہوتا ہے نا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوراں دے اندروں میں سب تو بدتر انسان اور سب تو بدتر چور ہوئے جڑا اپنی نماز دی چوری کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ نماز دا چور کیڑا ہوتا ہے، یہ نماز دی چوری کیویں ہوندی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان جڑا اپنی نماز دے اندر کھڑا ہوندا ہے لیکن لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، نہ رکوع دیاں دعاواں پوریاں پڑھیاں نہ سجدے دیاں دعاواں پوریاں پڑھیاں، نماز ختم کیتی، دل تو بھار ختم کیتا، اپنی مصروفیات کے اندر مگن،
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے انسان نماز دا چور انسان ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو وصیت فرمائی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اذکر موتک فی صلاتک، جدو نماز دے اندر کھڑا ہوئے، جدو نماز شروع کرے، جدو اللہ اکبر پڑھ کے الحمدللہ شروع کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی سورہ فاتحہ دے نال الحمدللہ دے نال اپنی موت کو یاد کرنا شروع کر دے۔ اذکر موتک فی صلاتک، اپنی نماز دے اندر اپنی موت کو یاد رکھ۔ اور علماء محدثین مفسرین انہاں دی تحقیقات دا نچوڑ پیش کر رہے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ پاک نماز دے اندر سکون اور اطمینان اور ٹھہراؤ نصیب کر دے، اللہ پاک اس انسان کو دین و دنیا آخرت کے سارے خزانے عطا کر۔ 3 دفعہ سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھن دے نال سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن کدے انسان دا دل ہوئے سوچے کہ اگر 3 دفعہ پڑھن دے نال سجدہ ہو جاتا ہے، اللہ میں موقع دے، اللہ کو دعا کرے انسان کہ اللہ کو موقع عطا کر، وقت دے، میرے دل دے اندر جذبہ پیدا کر، ایک زندگی دے اندر ایسا سجدہ بھی نصیب کر جس سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی 300 دفعہ ہوئے، جس رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم 300 دفعہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بالکل ثابت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری رات نماز دے اندر صرف ایک آیت پڑھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ ساری رات نبی پاک علیہ السلام نے ایک آیت کی تلاوت، ایک سورت یاد ہے، سورۃ الاخلاص کی ایک آیت یاد ہے، ان تکرار کر کر کے دوہرا دوہرا کے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیۃ ثم یرددها مرارا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک آیت کو قرآن دے اندر تلاوت فرماندے، ثم یرددها مرارا، اللہ دے پاک پیغمبر پھر اس آیت کو بار بار پڑھتے، بار بار اس آیت کا تکرار کرتے۔ تو وہ فحاشی کا دور ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر کوئی انسان کفر کے خلاف اور ایسا طاقتاں جڑیاں اسلام کو نقصان پہنچان واسطے دن رات ایک کر سکتیاں نے، اگر کوئی انسان ایسا طاقتاں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو اپنے سجدے کی فکر کرنی چاہیے، اپنا سجدہ فکر کر، اپنی نماز کی فکر کر۔ نماز کی توفیق ملنا کوئی چھوٹی توفیق نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن اتریا، اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون 18واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسا انسان جڑا اپنی نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، بڑی تسلی دے نال پڑھتا ہے، بڑے دھیان دے نال اور بڑی توجہ دے نال اپنی نماز کو پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے انسان کو میں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں دے چھڑی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے ایک حدیث جبرائیل کتب ذخیرہ حدیث کے اندر مشہور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے، آگے 5-6 حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیتے، انہاں سوالات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں دسو مل احسان، احسان کس چیز دا نام، احسان کی نصر نیکی کی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میرے نزدیک احسان دا مطلب ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصل نیکی ہے کہ انسان نیکی کرے، اس سوچ دے نال کرے، اس جذبے دے نال انسان نیکی کرے کہ میں نیکی کر رہا، میں عبادت کر رہا تے میرا رب مینوں دیکھ رہے۔ اگر یہ تصور نہیں بندہ قیام کر سکتا تو کم از کم اتنی بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے فإنہ یراک،
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، میرا اللہ میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عبادت انج کرو کہ تسی اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اگر انج تصور نہیں بنتا پھر انج دا تصور بنا لو کہ میرا رب میں دیکھ رہا۔ اللہ پاک نے تو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو اپنی نمازاں دے اندر اطمینان نصیب فرمائے۔ اللہ ٹھہراؤ والا کوئی ایک سجدہ زندگی دے اندر نصیب فرما دے۔ دوسری بات مختصر انداز کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے سوال کیتا ہے فقال علمنی واوجز، اللہ دے پیغمبر دی دین سکھاؤ اور مختصر انداز کے اندر سکھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بات سکھائی ہے، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مؤذن، اپنی نماز نو ادا کرے اس طریقے دے نال ادا کر کہ تیری آخری نماز ہے، اس تو بعد تینوں اللہ پاک نے اپنے کول بلا لینا ہے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تتکلم بکلام تعتزل غدا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کے اندر کبھی کوئی ایسی بات نہ کری جس بات کی وجہ تو تین کل معذرت کرنی پڑے۔ کدی اپنی زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ کہی جس جملے کی ادائیگی کی وجہ تو کل کلا تین کسی کے سامنے سوری کرنی پئے، معذرت کرنی پئے، معافی منگنی پئے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کری، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول دے اندر رکھی، اپنی زبان کو کدی آوارہ نہ چھڑی۔ ولا تتکلم بکلام تعتذر غدا، زبان کا آوارہ چھڑنا کی زبان آوارہ کی ہوندی؟ فضول مجلساں، فضول محفلاں، غیبتاں والیاں محفلاں، چگلیاں والیاں محفلاں، مذاق رات والیاں محفلاں، جگتاں والیاں محفلاں، انسان کی زبان بارہ ہو جاتی۔ اور اللہ پاک نے سورہ حجرات 26واں پارہ میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی حدت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس بات کا مطلب پتہ ہے کی؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر دو خرابیاں ہیں، جنہاں کے اندر سب تو بری اور سب تو بڑی اور سب تو پہلی خرابی یہ ہے کہ اس انسان کے اندر تکبر ہے، جڑا کہ اللہ پاک کو کسی صورت پسند نہیں۔ انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دی ازواج نے، آپ دی بیوی، آپ دی بیگم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول موجود نے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ تے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا قد تھوڑا جہا چھوٹا ہے، چھوٹے قد دیاں، تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد دا دانا دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو اپنی زبان دے اندروں ایسا جملہ عطا کڈیا ہے، ایسا جملہ بولیا ہے، اگر اس جملے نو ایک میٹھے پانی دے سمندر دے اندر ڈال دیتا جائے تے قریب ہے کہ وہ سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ کسی نو قد دا مہنا، کسی نو رنگ دا مہنا، کسی نو ذات دا مہنا، کسی نو مال دی کمی دا مہنا، کسی نو گھر دا مہنا، سویر تو شام تک خصوصاً خواتین دیاں مجالس تانے مہنے قیمتاں، انہاں مجالس کے اندر انہاں باتاں تو علاوہ کچھ ملتا ہی۔ ایک تانا ایک میرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری بات اتنی کڑوی ہے اگر میٹھے پانی دے سمندر کے اندر ڈال دیتی جائے سارے کا سارا کڑوا ہو جائے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، حضرت عمر بیان کرتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا جڑا انسان چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک میں جنت دے اندر لے جائے، اللہ پاک میں جنت دیاں بہاراں عطا کر دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان یضمن لی، جڑا انسان میں دو باتاں دی ضمانت دے دے میں اس انسان کو جنت دی ضمانت دے دوں۔ انہاں دو باتاں دے اندر، انہاں دونوں چیزاں دے اندر نبی پاک نے فرمایا ایک چیز انسان دی زبان،
جڑا انسان میرے نال اس بات کا وعدہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کراں گا، اپنی زبان کو میں آوارہ نہیں چھڈاں گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان میرے کو جنت دی ضمانت لے۔ اور بخاری مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان اللہ پاک تے یقین رکھدا ہے، آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے، جس انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ مینوں اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے تے ایک دن مر کے اللہ پاک دے کول جانا ہے تے اللہ پاک نے میرے کو سوال کرنا ہے، اللہ پاک نے میرے کو ہر طرح دی پوچھ کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان کو چاہیے فلیقل خیرا، جدوں بھی اپنا منہ کھولے کوئی چنگی گل کرے، او لیصمت، یا اپنی زبان کو تالا لا کے رکھے، خاموش ہو جائے۔ یہ خاموش رہنا، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا، اپنی زبان کو تالا لگانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت۔ کوئی انسان وادی کٹی کرتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے، کوئی مینا دیتا ہے، کوئی گاڑ کٹتا ہے، اس بات کا مطلب نہیں اسی اپنے آپ کو بڑا فخری انداز کے نال پیش کرنے ہیں کہ مینوں نے ایک کیتی میں جواب دے اندر 10 کی۔ اگر کوئی انسان کسی دی ماڑی گل کو سن کے سنت سمجھ کے خاموش ہو جائے، اللہ پاک ان سے خاموش ہوتے بھی اس انسان کو اجر عطا کرے۔ تو دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا تتکلم بکلام تعتذر غدا، ایسی بات کبھی نہیں کرنی جس بات کی وجہ تو کل کلام معذرت کرنی پڑے، تیری وجہ تو وہ محفل سجے، وہ پنچایت سجے، تین چار بندیاں دے وچ بلا کے تیری بات کی تحقیق کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا ایسی بات کو ہمیشہ بچنا۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگاں دے کولوں حسن سلوک کر کے تے انہاں دے کولوں تعریف کی امید نہیں رکھنی۔ اگر کسی دے نال نیکی کیتی ہے، کسی دے نال بھلا کیتا ہے، کسی دا چنگا سوچیا ہے، کسی واسطے چنگا کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھی اگر تو نیکی کر کے کسی دے نال دے کولوں بھلے دی امید رکھے گا، دے کولوں تو تعریف دی امید رکھے گا، یا یہ سوچ کے نیکی کرے گا میں آج جیتے نال چنگا کر رہا کل کوئی میرے نال چنگا کرے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر یاد رکھی تسی اپنے معاملے دے اندر اللہ پاک کو کڈ دیتا۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر بیشتر مسائل کسی وجہ تو جنم لیندے نے، میں تیرے نال غلام ہو کے تے نیکی کیتی، میری واری آئی تے تو مکر بھائی تو امید لائی کیوں؟ تو کسی دے نال نیکی کیتی ہے صلہ اللہ پاک دے کولوں تلاش کر، اللہ پاک دے کولوں بدلے دا مطالبہ کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن اتریا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جڑا انسان کسی دے نال نیکی کر کے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دا تقوی دل دے اندر رکھ کے انہیں کسی دے نال نیکی کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان واسطے اللہ اپنی رحمت کھول دے۔ اور تیسری اور آخری بات، نیکی کرو، بھلائی کرو، خیر کرو جتھے ہوندی ہے، لیکن صلے دی امید اللہ پاک دے کولوں رکھو۔ انسان دے کولوں امیداں وابستہ کرتا ہے، انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، بندہ بندے دی خیر کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک دے کولوں خیر دی امید رکھو، اللہ پاک دے کولوں ہدایت دا سوال کرو، اللہ پاک سانوں ٹھہراؤ والی عبادت نصیب فرمائے، اللہ پاک سانوں اپنی زبان دی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ساڈے کولوں جتنیاں دنیا کائنات دیاں خیرات نے ساریاں اللہ رب العالمین کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔